نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. Very warm welcome to you all. آج ہماری عقیدہ تحویہ کی کلاس نمبر 16 ہے. گزشتہ نشست میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہم نے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل واقعہ کمپلیٹ کر لیا تھا، جو کہ پوائنٹ نمبر 46 سے ریلیٹڈ تھا کہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج النبی جو سفر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ برحق ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے ہوش و آواز میں فزیکلی ساتوں آسمانوں پر اور اللہ سے ملاقات جو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، اس سے وہ مشرف ہوئے ہیں. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ برحق ہے. چلے آگے بڑھنے سے پہلے میں چیک کر رہی تھی تو گزشتہ نشست میں پوائنٹ نمبر 33 جو تھا وہ ہم سے مس ہو گیا تھا. تو آج ہم پہلے پوائنٹ نمبر 33 کمپلیٹ کریں گے، پھر انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 47 کی طرف آگے بڑھیں گے، کیونکہ گزشتہ نشستوں میں پوائنٹ نمبر 33 رہ گیا ہے بائی مسٹیک، اللہ معاف فرمائے. تو ہم پوائنٹ نمبر 33 پہلے کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم پوائنٹ نمبر 47 سٹارٹ کریں گے. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ بھی درود شریف پڑھ لیجئے. ہم ہماری مجلس کا آغاز کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 33. He is very dear to the world of to the Lord of، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے محبوب ہے اللہ کے نزدیک. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے نا، حبیب، اللہ کے حبیب کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لطف اٹھایا ہے اللہ کی محبت کا سب سے بڑا درجہ، جو کہ خلا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان جو محبت ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، سے خلا کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا سب سے گہرا دوست خلیل بنا لیا ہے، جیسا کہ وہ پہلے تھا، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا سب سے گہرا دوست بنایا تھا. ایک اور واقعے پر اس نے کہا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر میں زمین کے کسی باشندے کو اپنا سب سے بڑا قریبی دوست میں سمجھوں گا تو وہ ابو بکر ہوگا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی دوست سمجھا اور ان کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ میرے سب سے نزدیکی دوست ہوں گے. قریبی دوست میں ابو بکر کا انتخاب کروں گا، لیکن اللہ سب سے زیادہ رحمان ہے جس نے آپ کے رفیق یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سب سے زیادہ رفیق بنا لیے. یعنی کہ جیسے کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم اگر سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو آپ کو رفیق کہا جاتا ہے نا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ جو فرینڈ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرا کوئی دوست ہوتا تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر مجھے کسی دوست کا انتخاب کرنا ہوتا تو میں ابو بکر کو چنتا. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنا رفیق بنایا ہے، یعنی کہ سب سے قریبی دوست آپ کہیں. یہ دونوں احادیث صحیح میں موجود ہیں، یعنی کہ صحیح مسلم میں موجود ہیں. مسلمان وہ واضح طور پر ان لوگوں کی تردید کرتے ہیں جو خلا کہتے ہیں. صرف ابراہیم علیہ السلام کے لیے تھا، جبکہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھی. تو جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا بہت دفعہ کہ ابراہیم کو خلیل اللہ کہا جاتا تھا، فرینڈ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ.
حبیب اللہ، حبیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے. تو خلیل آپ سمجھے، خلیل آپ اس کو کہیں گے جو آپ کا بہت اچھا فرینڈ ہے، لیکن آپ حبیب اس سے کہتے ہیں جس سے آپ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں نا. محبت ہمیشہ دوستی کے آگے بڑھ جاتی ہے نا. آپ اگر دونوں کو اگر کمپیئر کریں گے، دوستی کو، فرینڈشپ کو اور محبت کو، تو آپ دیکھیں گے، دنیا ہی میں دیکھیں گے کہ محبت آگے بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے آگے ہے اللہ سے محبت میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وجہ سے حبیب اللہ کہا جاتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ابراہیم جو ہے، ابراہیم علیہ السلام، وہ خلیل اللہ ہے. اللہ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب، ان کے محبوب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے. صحیح میں ہے کہ اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوں. انسانوں میں کوئی خلیل نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے اللہ کے نزدیک، اس درجے تک کوئی اور نبی بھی، یعنی کہ کوئی اور انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، جو سوالات انبیاء اکرام گزرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شرف عطا کیے ہیں کہ جو مقام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اس کے برابر کوئی اور نبی نہیں ہے. چاہے پھر وہ خلیل اللہ کیوں نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری قربانیاں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے. ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے ہر چیز کو قربان کیا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بنا کے بھیجا گیا نا، کہ وہ سارے انبیاء کرام کے سردار ہیں. ہم نے دیکھا کہ گزشتہ نشست میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے. تو یہ بتا رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس درجے پر کوئی اور فائز نہیں ہے جو محبت کا درجہ سمجھے، جو رفیق ہونے کا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اللہ کا، اور خلیل ہونے کا بھی جو درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، وہ درجے تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. جہاں تک محبت کا تعلق ہے، اس کے علاوہ بہت سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی اس کی تصدیق کی گئی ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی اللہ کو اپنے دیگر انبیاء اکرام سے محبت ہے، اور اللہ کے نزدیک دوسرے انبیاء اکرام کا بھی بڑا مقام و مرتبہ ہے. لیکن یہاں پہ واضح طور سے اس کو کمپیریٹیولی اسی لیے بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے وہ سب سے اعلیٰ، سب سے بہتر، سب سے اونچا ہے. ان کے برابر کوئی دوسرے نبی نہیں ہے، اور اللہ سے ان کی محبت میں بھی وہ سب سے آگے ہے. یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو محبت کا درجہ ہے اور گہرائی کا جو درجہ ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے گہرا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں، اللہ محبت کرتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں، بے شک اللہ متقیوں سے محبت کرتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اور بے شک اللہ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیشہ اپنی طہارت کا اور صاف رہنے کا، پاکیزگی کا بہت اہتمام کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے نا. اللہ کے پسندیدہ بندے اگر ہم بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جو نیک عمل کرتے ہیں اور متقی ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں. متقی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ اپنے آپ کے اندر تقوی کو اختیار کرنا. تقوی کس چیز کو کہیں گے؟ آپ سمجھیں کہ اب میں اگزامپل دوں گی. ہم اگر کوئی ویسٹرن کنٹری میں رہتے ہیں تو یہاں پر آپ کہیں باہر شاپنگ کے لیے جائیں تو آپ کے سامنے کھانے کے، اسپیشلی کھانے کے میں کہوں گی اگزامپل دینے کے اعتبار سے، تاکہ ہم سب کو آسانی سے سمجھ میں آئے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے کی اتنی ساری چیزیں ہیں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ نان ویج، چکن، مٹن یا بیف یا کوئی بھی چیز ہو، بہت ساری اچھی اچھی ڈشز ہیں.
تو آپ کا نفس کہے گا کہ چلو کھا لیتے ہیں، لیکن آپ کا جو روح ہوتی ہے نا، جو روح ہوتی ہے آپ کی، وہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں، پہلے یہ دیکھو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ تو یہ جو حلال ہے یا حرام ہے، جو آپ کی روح نے آپ کو انسٹنکٹ دیا نا، کہ آپ کو پہلے یہ ویریفائی کرنا پڑے گا کہ اس میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ جو حلال ہے آپ صرف اسی کو کھا سکتے ہیں، اس کو ہم کہیں گے کہ آپ تقوی اختیار کرنے والے بنے، یعنی کہ آپ کے نزدیک اتنے سارے آپشنز تھے، لیکن آپ نے ان میں سے اس چیز کو چنا جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے نا۔ تو گویا زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر فیصلے میں، ہر چیز میں اللہ کا استحضار ہونا اور اللہ کے پسندیدہ کام کو اپنانا اور اس چیز سے رک جانا جس کو اللہ نے ناپسندیدہ فرمایا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یعنی کہ اس طریقے سے اب رمضان المبارک آنے والا ہے۔ رمضان المبارک میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو کھانے سے روکتے ہیں۔ کبھی آپ سوچیں کہ اللہ نے ہمیں کھانے سے کیوں روکا ہوگا؟ تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو کھانے سے روکتے ہیں تو ہماری جو نفس ہوتی ہے نا، جو نفس جو ہمیشہ ہمیں گناہوں پر آمادہ کرتی ہے، یہ چیز صرف کھانے کو روکنے سے آپ اس میں دیکھیں گے کہ وہ اپنی جگہ بالکل صحیح رہے گی، یعنی کہ آپ کو گناہ کرنے پر آمادہ نہیں کرے گی۔ یعنی کہ روزے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ بندے کے اندر ایک تقویٰ پیدا ہوتا ہے کہ چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے، اس کو یہ استحضار ہمیشہ ہوتا ہے کہ چاہے گھر والے کوئی ہو نہ ہو، گھر میں کوئی موجود ہو نہ ہو، اگر اس کے سامنے کھانا لا بھی دیا جائے تب بھی وہ یہ کہے گا کہ نہیں نہیں، میں کھانا نہیں کھا سکتی یا نہیں کھا سکتا، کیونکہ ابھی افطار کا وقت نہیں ہوا ہے اور میں روزہ ہوں، بشرطے اس کے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا ہو۔ لیکن کیسے وہ اپنے آپ کو، کیوں وہ اپنے آپ کو کھانے سے روک رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ایک دل میں استحضار ہے نا کہ میں اللہ کے لیے روزہ رکھ رہا ہوں، اور روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس وقت سے لے کر اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں۔ تو یہ گویا تقوی کا ایک طریقہ ہے اپنے آپ کے اندر پیدا کرنے کا۔ اسی لیے فرمایا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزے زیادہ رکھا کرے، کیونکہ روزے سے انسان کے اندر تقوی بھی پیدا ہوتا ہے اور برائیوں سے بھی بچنے کا سبب بنتا ہے، اور فحش کاموں سے، فحش چیزوں سے انسان بچ جاتا ہے۔ اسی لیے روزوں کا اہتمام کرنے کی بارے میں ملتا ہے۔ تو میں یہی بتانے لگی تھی کہ اگر انسان اپنے آپ کے اندر تقوی اختیار کرے، ہر چیز میں پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حاضر و ناظر رکھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر عمل کرے، تو گویا اس کو ہم متقی اور پرہیزگار کہیں گے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ جو ہمارے گفتگو چل رہی تھی اس موضوع پر واپس آتے ہیں۔ لہٰذا واضح ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مباشرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مخصوص تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دی گئی ہے، گویا وہ مباح غلط ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ قلع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص تھا، یعنی کہ جو درجہ محبت کا اور خلیلیت کا، یعنی کہ مباشرت جسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں چیزیں عطا کی گئی۔ یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ صرف خلیل ہی نہیں تھی، یعنی کہ اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریلیشن شپ جو ہے، آپ اگر اس کو سمجھنا چاہیں تو وہ صرف آپ فرینڈ شپ کے اعتبار سے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ جب اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کا معاملہ بالکل محبت والا بہت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں چیزیں زیادہ عطا کی گئی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بلندیوں پر لے جایا گیا، جیسے کہ ہم نے گزشتہ نشست میں بھی دیکھا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بلندیوں پر لے جایا گیا جہاں پر کوئی نہیں جا سکا نا۔ تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا ہے۔
ان دونوں نے جب کہ بہت سے لوگوں کو محبت عطا کی تھی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بات تذکرہ ہو رہا ہے اور ابراہیم خلیل اللہ کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے۔ کیوں کمپیئر کیا جاتا ہے؟ اکثر سمجھنے کے اعتبار سے کمپیریزن کا مطلب ہی یہاں پر اس پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم تصور رکھیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اونچا ہے، اور اللہ کے نزدیک جو نبیوں سے محبت ہوتی ہے اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں جہاں تک میرا تعلق ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اللہ کا حبیب ہوں، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے خلیل خلیل ہے، اور یہ تکبیر نہیں ہے، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ محبت کے مختلف درجات ہوتے ہیں، تو محبت جس کے بارے میں ہم محبت بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان محبت تھی، بہت زیادہ محبت تھی، تو محبت جو ہوتی ہے اس کے بھی درجے ہوتے ہیں۔ تو چلیں ہم ایک کے بعد ایک اس کے درجے دیکھتے ہیں کہ محبت کے کیا کیا درجے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ ہے، جہاں دل میں محبوب کی محبت ہوتی ہے، تو پہلا درجہ جو ہے اسے کہا جاتا ہے کہ الہ۔ تو الہ کا جو محبت کا درجہ ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں دل میں محبوب یعنی کہ جس سے آپ کو محبت ہے، محبوب کی محبت ہوتی ہے دل میں۔ دوسرا ارادہ ہے، یعنی کہ دوسرا درجہ جو محبت کا ہے وہ ارادہ ہے، اسے ارادہ کہتے ہیں۔ تو ارادہ کیا ہے؟ ارادہ ہے جہاں دل کی طرف مائل ہوتا ہے، جہاں دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے نا جس سے آپ کو محبت ہے، تو اسے ارادہ کہا جاتا ہے، اس محبت کے درجے کو ارادہ کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے الگ یعنی کہ اس کی محبت ہو دل میں، اور پھر اس کی طرف کھنچے چلے جائیں، رجحان ہو اس کی طرف مائل ہو جائے نا، تو اسے دوسرا درجہ کہا گیا ارادہ ہونا۔ محبوب اور اچھا، تو یہاں پہ بتایا یہ گیا ہے کہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو ڈھونڈتا ہے، یہ والے لیول میں ارادہ جو بتا رہے تھے نا کہ اس کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، تو جس سے محبت ہوتی ہے اور جو آپ کا محبوب ہوتا ہے، جس سے محبت ہو جاتی ہے پھر آپ اس کو ڈھونڈنے لگتے ہو۔ ڈھونڈنے سے مراد کیا ہے کہ آپ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہو، آپ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہو، اسے ہم ارادے کا درجہ کہیں گے۔ تیسرا صبا ہے، جہاں دل محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، تو تیسرے درجے کو صبا کہا گیا، محبت کے تیسرے درجے کو صبا کہا گیا، یعنی کہ جہاں پر دل محبت سے لبریز ہو جائے، یعنی کہ your heart is filled with so much love, it's pouring out of love، آپ کے دل سے محبت لبریز ہو گئی ہے۔ تو آپ کے دل کی محبت کا جو لیول ہے اسے چیک نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے اس طرح جیسے بھاؤ کو پانی کے بھاؤ کو سرنگ کو چیک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی سرنگ ہے تو اس میں کوئی پانی کا بھاؤ ہے تو وہ چیک نہیں کیا جا سکتا نا، اگر کوئی سرنگ ہے تو اس کے اندر کتنا ڈیپتھ ہے، آئی مین کتنا ڈیپتھ ہے پانی کا، کتنا اس کا لیول ہے، یا کتنی گہرائی کا اس میں پانی موجود ہے، اگر کوئی سرنگ ہے تو اس میں میجر کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
اسی طریقے سے یہ جو سبا کا درجہ ہے، اس میں محبوب کے لیے جو محبت دل میں ہوتی ہے، یہ دل اپنا لبریز ہو جاتا ہے، تو اس محبت کو آم، آپ سمجھیں کہ چیک نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کتنی ہے، یعنی کہ میجر نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھا جو ہے اسے کہتے ہیں چوتھا محبت کا درجہ، یعنی کہ محبت کے جو الگ الگ درجے ہیں، جو الگ الگ طریقے ہیں، مختلف درجات ہیں، ان کے بارے میں ذکر کر رہی تھی۔ تو چوتھا درجہ جو ہے اسے کہتے ہیں غرم، جہاں محبت دل سے چمٹ جاتی ہے اور ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ تو یہ جو چوتھا درجہ ہے غرم، جسے غرم کہا گیا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے، گویا اس کی محبت آپ کے دل سے چمٹ جاتی ہے اور ہمیشہ موجود ہوتی ہے۔ تو گویا ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کرنی چاہیے نا، کہ ہمیشہ ہمیشہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں موجود ہو۔ اسی جڑ سے غریم نکلتا ہے، تو جو غرم جو لفظ ہے نا، جس کی بات کر رہے ہیں، تو غرم یعنی کہ وہ دل جس میں محبوب کی محبت چمٹ گئی ہو نا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جہاں محبت دل میں چمٹ گئی ہو اور ہمیشہ موجود ہو، تو اسی جڑ سے غریب نکلتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو مستقل محبت میں رہتا ہو، یعنی کہ آپ کا دل ایک کانسٹنٹ لیول آف لو پر رہتا ہے، اسے غریم کہا جاتا ہے۔ اللہ نے اسے بطور صفات استعمال کیا ہے، جہاں جہنم کا عذاب ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گا، یعنی کہ جو اللہ کے نافرمان بندے ہیں، جہنم کا عذاب ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ تو امید کرتی ہوں کہ جو میں محبت کے الگ الگ درجات کے بارے میں گفتگو کر رہی ہوں، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اگر کوئی کنفیوژن ہے، کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تو آپ مجھے میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو پانچواں درجہ جو ہے، پانچواں جو ہے موضوع، اسے کہا جاتا ہے ودود، یعنی کہ محبت ہونا۔ تو اس کا یہ ہے کہ خالص، مخلص اور حقیقی محبت۔ تو محبت کے الگ الگ درجات کا ہم ذکر کر رہے ہیں نا، تو محبت کے الگ الگ لیولز کیسے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بتائیں۔ تو ودود، جو ودود لفظ ملتا ہے محبت کے درجے کا، تو اس کا معنی کیا ہے کہ یہ ہے خالص، یعنی کہ آپ صرف اور صرف اسی انسان سے، مخلص صرف اسی کو، اور حقیقی محبت آپ کو اس سے ہو نا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ رحمان ان کے لیے مقرر کرے گا ان کی پاکیزہ محبت، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور سارے مومن بندوں کے لیے اللہ نے قرآن مجید میں یہ وعدہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جب وہ نیک بندے چلے جاتے ہیں، تو اللہ انہیں پاکیزہ بیوی عطا کرتا ہے، تو اللہ انہیں پاکیزہ محبت عطا کرتا ہے وہاں پر، تو اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ چھٹا جو محبت کا درجہ ہے، پانچواں تھا ودود، چھٹا جو درجہ ہے اسے کہتے ہیں شغف، جو رغبت ہے یا وہ محبت ہے جو اس میں چلی گئی، دل کے ان حصے میں جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس درجے تک اگر محبت پہنچ گئی ہے، یعنی اتنی رغبت ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ جس میں آپ کا دل جو ہے وہ اتنی محبت کی گہرائیوں میں چلے جاتا ہے کہ پھر اس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کہ اس درجے کی محبت کسی اور سے نہیں ہے، تو اسے کہا گیا ہے شغف۔ ساتواں جو ہے درجہ، محبت کا جو ساتواں درجہ ہے، اسے کہتے ہیں عشق۔ تو ساتویں درجے کو عشق کہا جاتا ہے، یہ انتہائی محبت ہے جو جو دھمکی بھی دیتی ہے، یعنی کہ
اس درجے کی جو محبت ہوتی ہے پھر انسان اس انسان سے جس سے اسے عشق ہو جاتا ہے اس کے لیے کچھ بھی کر جانے کچھ بھی مر مٹنے پر آمادہ ہو جاتا ہے. یعنی کہ یہ انتہا محبت ہے جو دھمکی بھی دیتی ہے. عشق کی زندگی اس قسم کی محبت کو اللہ سے منسوب نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی اس قسم کی محبت جو بندے کو اپنے رب سے ہوتی ہے. اگرچہ کچھ لوگ اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں لیکن اس درجے کا عشق جہاں پر سامنے والا آپ کو کسی چیز کے لیے مجبور کر دے اور آپ اس کے عشق میں صحیح غلط کا کوئی فرق نہ رکھیں تو گویا اس درجے کو نہیں پسند کیا گیا. یعنی کہ آپ کسی کی محبت کی وجہ سے کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں کہ جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تو اس کو نہیں پسند کیا گیا. اگرچہ کچھ لوگ اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں اس کی ممانعت کے بارے میں رائے ہے. بعض کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لفظ قرآن یا حدیث میں کبھی نہیں آتا. یعنی کہ عشق جو ہے وہ اللہ سے کیوں اس کو منسوخ اس درجے کا کیونکہ جس طریقے سے میں اس کو ایکسپلین کر رہی ہوں جو ہمارے کانسیپٹ یا عشق کی جو انڈرسٹینڈنگ ہمیں اب تک تھی ہوگی اس میں اور جو عشق کا اصل مطلب ہے جس کو لٹرل ٹرمز میں ہم عشق سمجھتے ہیں وہ کیا ہے اور اگر آپ محبت کے درجوں کے حساب سے اس درجے کو سمجھے کہ عشق اصل اصطلاح کے معنی سے کسے سمجھا جاتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو لفظ ہے عشق یہ قرآن اور یہ حدیث میں کبھی نہیں آیا. تو اس وجہ سے بھی اسے ممنوع کیا گیا اور دیگر وجوہات ہیں. شاید اس اصطلاح کو استعمال کرنا ممنوع ہے کیونکہ یہ شہود سے مراد ہے. آٹھواں محبت کا درجہ جو ہے وہ تطعیم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ محبت جو غلام بنانے. تو ایسی بھی محبت ہوتی ہے بس ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو وہ اپنا غلام بنا دیتی ہے تو اس درجے کی جو محبت ہوتی ہے اسے تطعیم کہا گیا ہے. 9واں عبود ہے یا عبادت ہے اور 10واں خلا ہے. 10واں جو درجہ ہے اسے قلا کہتے ہیں. یہ محبت ہے یہ محبت ہے جو پھیلتی ہے اور بڑھتی ہے. یعنی کہ جو ہمارا دل ہوتا ہے یہ جو خلا ہوتی ہے نا یہ جو ہمیشہ پھیلتی رہتی ہے یعنی کہ بڑھتے رہتی ہے. محبت ہمیشہ انکریز ہوتے رہتی ہے اور ہمارا دل اس محبت سے منور بھی ہوتا ہے اور اس محبت سے آکوپائی بھی ہوتے رہتا ہے. لیکن یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس درجے کی جو محبت ہے یہ ہمیشہ بڑھتے رہتی ہے. روح اور عاشق کا دل ان اقسام کا تذکرہ مختلف ترتیبوں میں بھی کیا گیا ہے. مختلف لوگ لیکن جو اوپر ہم جن درجات کے بارے میں بات کر چکے ہیں یہ مختلف محبت کے تذکرے ہیں یعنی کہ درجے ہیں. ہم ان سبھی کا کیوں اتنا ڈیٹیل میں تذکرہ کریں تاکہ ہم یہ چیز سمجھ سکیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ تھا اللہ سے جو محبت تھا جسے خلا کہتے ہیں اسے کیوں پسند کیا گیا اور اللہ ہی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں وہ دیا گیا. تھوڑا سا عکس اس کی خوبیوں کو ظاہر کرے گا. جان لو کہ مباح اور خلا کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور وہ ایک طرح سے اس کی عظمت اور عظمت بننے سے منسوب ہے.
اس کی دیگر تمام صفات کا معاملہ ہے۔ محبت کی مختلف اقسام میں سے اوپر ذکر کیا گیا ہے، جو ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ اللہ کی طرف سے صرف چار ہی پس تو چار ہی صفات ایسی ہیں جو اوپر جو محبت کے درجوں میں جن کا ذکر کیا گیا ہے نا، محبت کے الگ الگ اقسام، ان میں سے چار ہی ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ اور وہ چار کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ارادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں تو ارادہ محبت کا یہ جو درجہ ہے جس کے بارے میں ہم نے ابھی پڑھا، تو دل میں ارادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، وہ اس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے نا، تو ارادہ اللہ نے پسند کیا کہ اس درجے کی محبت کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ودود جو ہم نے دیکھا کہ وہ مخلص، خالص اور ہمیشہ دل میں موجود ہوتی ہے۔ اور مباح اور خلا، چونکہ صرف یہی اصطلاحات ہے، یعنی کہ سچی محبتیں ہیں جو اللہ کو اور بندے کو جوڑتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کی محبت کا جو درجہ ہے، جیسے کہ ہم نے الگ الگ محبت کے درجوں کو پڑھا سمجھا، لیکن اس میں سے وہ محبت جو حقیقی ہے ان کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا نا، تو وہ ان چاروں میں ہی ملتی ہے۔ تو اس ایسی محبت ہمیں بھی اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قرآن و سنت میں ذکر کیا گیا ہے، تو جو میں نے چار طریقے کی محبتوں کے بارے میں بتایا نا کہ ارادہ، ودود جو ہے، ود اور مباح اور خلا، ان چاروں طریقے کی محبتوں کے بارے میں صحیح حدیث میں اور قرآن شریف میں، سنت میں ان سبھی کا ذکر کیا گیا ہے کہ صحیح تعریف کے بارے میں اختلاف ہے۔ محبت تقریباً 30 سے بھی زیادہ طریقے کی ہوتی ہے، تو لیکن وہ شاید ہی محبت سے بہتر ہے۔ تو اس طریقے کی محبت جو الگ الگ درجوں کے بارے میں ہم نے دیکھا، اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمیں اپنی محبت کا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دل میں اتنی محبت ہماری ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ اس درجے تک تو کم از کم پہنچیں کہ ہم جب یہ استحصال کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، تو پھر گویا وہ محبت ہمیں عمل کرنے پر آمادہ کرے نا، تو عمل کی طرف مائل کرے اور ہم عمل کرنے والے بنے، لفظی یا محبت کا اظہار کرنے والے نہیں، بلکہ عملی طور پر اس کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے والے بنے۔ وہ عام طور پر اس سے زیادہ غیر واضح ہوتا ہے۔ روشن کرنا اسی اصطلاح کا واضح کرنا ہے اور کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو وہ کسی تعریف کی وہ نہیں ہے نا، ڈپینڈنٹ نہیں ہے۔ تو ہم نے ابھی گفتگو کی ہے، ہو سکتا ہے یہ سمجھنے کے اعتبار سے تھوڑی ڈیفیکلٹ ہو، لیکن یہ اسی لیے ضروری تھا ان سارے چیزوں کا ڈسکشن کرنا کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کی جو محبت تھی وہ ایک دم، آپ کہیں کہ وہ خالص تھی، مخلص تھی، وہ ہمیشہ بڑھتی جاتی تھی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے دل میں رہنے والی تھی۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہا گیا نا، کہ ان کے محبت کا درجہ جو تھا وہ ہمیشہ بڑھتا ہی رہتا تھا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کے درجے میں، اللہ سے محبت کے درجے میں اپنے دل کو ہمیشہ اللہ کی یاد سے منور رکھنے والے بنے اور اس محبت کو ہمیشہ بڑھانے کی کوشش کریں۔ کیسے ہم اللہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کر سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں؟ بار بار ہم اللہ کا ذکر، اللہ کے کلام کو پڑھیں گے، اللہ کے بتائی ہوئی یعنی کہ پسندیدہ باتوں کے بارے میں جانیں گے اور کریں گے،
اور ہمیشہ ہم اس چیز کا استحضار رکھیں گے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اللہ نے ہمیں کس وجہ سے اس دنیا میں بھیجا، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اللہ کی بندگی ہم کس طریقے سے بہتر کر سکتے ہیں، تو پھر گویا ہم انشاءاللہ اللہ کے نزدیک ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 33 تھا جو کنکلوڈ ہو گیا ہے۔ دوبارہ میں اس کو سمرائز کر دوں کہ اس پوائنٹ میں سمجھنے کے اعتبار سے صرف اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے زیادہ نزدیک، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے وہ محبت کا بہت اعلیٰ ہے، جسے حبیب، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ کہا جاتا ہے، اور ہمیشہ کمپیریزن کے طور پر سمجھنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا نام آتا ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اس سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو یہ ہمارا پوائنٹ نمبر 33 تھا جو کنکلوڈ ہو گیا ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 47 آج ہمیں ایکچولی اسٹارٹ کرنا تھا، تو ہم پوائنٹ نمبر 47 جتنا بھی ہو سکے گزشتہ جتنا بھی ٹائم ابھی بچا ہوا ہے اس میں ہم پوائنٹ نمبر 47 کو ڈسکس کرنے لگتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج یہ پوائنٹ کمپلیٹ ہو پاتا ہے یا نہیں، لیکن کوشش تو کریں گے کہ اس پوائنٹ کو ہم آج مکمل کر لیں۔ تو پوائنٹ نمبر 47 جو ہے وہ کہتا ہے کہ الحوض، یعنی کہ جو الحوض حوض کوثر ہے نا، the fountain which Allah will grant the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as an honor to quench the thirst of his nation is factual۔ یعنی حوض کے بارے میں جو احادیث مروی ہیں وہ درجے تک پہنچتی ہیں، یعنی کہ اتنی زیادہ احادیث اس معاملے میں ملتی ہیں کہ ہمیں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا کہ حوض کوثر کا جو تذکرہ ملتا ہے وہ یقینی ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، اور وہ نیک بندے جو اللہ کی اطاعت میں زندگی گزاریں گے وہ اس حوض کوثر سے پانی پینے کے حقدار ہو سکتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اس حوض سے پانی پلائیں گے تو پھر گویا قیامت میں یہاں پر پانی پی لینے کے بعد اس کے بعد پھر اس بندے کو جنت میں جانے تک پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ تو صحابہ اکرام ہمارے استاد شیخ، اور ہم ہمیشہ ہماری انسپریشن اگر کسی نے دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم ریفرنس کسی چیز کا ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو ہم ہمیشہ احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں نا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے، یعنی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا کیا تھا، کیسے کیا تھا، تو اسی طریقے سے ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے ہم ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بات جاننا چاہتے ہیں تو پھر ہم اس کو ہمارے صحابہ اکرام صلی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے کیسے کیا اس سے سیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمت نازل فرمائی، تمام چیزوں کو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیا تھا نا، کو جمع کر دیا ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز پر اعلیٰ درجہ عطا کیا ہے، جس کے ذریعے ان کی عظیم تاریخ میں احادیث نقل ہوئی ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا چشمہ اتنا چوڑا ہوگا جتنا یمن میں علا سے صنعاء تک کا فاصلہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہوں کو کمپیئر کر کے بتایا کہ یہ یمن میں یہ جو جگہ ہے علا، اور پھر صنعاء جو اس سے کہیں دور ہے، ان دونوں کے درمیان جتنی ڈسٹینس ہے، یہ جو حوض ہوگا، حوض کوثر جسے ہم کہتے ہیں، یہ جو فاؤنٹین ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پانی پلائیں گے اگر ہم جنت میں جانے والے بنیں گے تو یہ اس کی وڈھ بتائی جا رہی ہے کہ اس کی وڈھ اتنی زیادہ ہے،
اور اس میں زیادہ سے زیادہ شامل ہوں گے، یعنی کہ اتنا زیادہ اس میں فاصلہ ہے اور اس میں پانی اتنا زیادہ ہوگا آسمان میں اور ستاروں کی طرح، یعنی کہ آسمان اور ستاروں کے درمیان بھی جتنے آپ گہرائی دیکھتے ہیں اور جتنے زیادہ وہ ہوتے ہیں، یعنی کہ ستارے آسمان میں کتنے زیادہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے وہ حوض کی گہرائی بھی زیادہ ہوگی، وہ حوض میں پانی بھی زیادہ ہوگا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے کچھ ساتھی میرے چشمے پر آئیں گے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حوض ہے، حوض کوثر، اس پر آئیں گے۔ جب میں نے دیکھا انہیں اور میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، راستے میں انہیں معاف کیجیے جی، تو میں یہ بتانے لگی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ساتھی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر ملیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وہ لائے جائیں گے تو گویا ان کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، یعنی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کا پانی نہیں پی سکیں گے۔ تو یہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو نہیں مانا، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا نہیں ہوگا۔ تو گویا اس میں بہت وضاحت ملتی ہے۔ جب میں نے دیکھا انہیں اور میرے سامنے پیش کیے جائیں گے، راستے میں انہیں حراست میں لیا جائے گا، میرے پاس آتے وقت میں کہوں گا کہ میرے ساتھیوں، کہا جائے گا تم نہیں جانتے کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا ایجاد کیا تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کا پانی نہیں پی سکیں گے تو ان کے بیچ میں جو دیوار کھڑی کر دی جائے گی یا فاصلہ رکھ دیا جائے گا کہ انہیں وہ پانی نہیں آتا ہو، تو جب اللہ کے نبی پوچھیں گے کہ کیوں نہیں پی پا رہے ہیں یا کیوں پانی سے مشرف نہیں ہو سکتے، تو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے دین میں ان لوگوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کری تھی۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہمیں بدعات اور خرافات سے بچنا چاہیے، کیونکہ دین میں کوئی بھی چیز نہیں ایجاد کرنا، گویا پھر اس کا حشر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوض کوثر پر جب ہم لے جائے جائیں تو ہمیں دھتکار دیا جائے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پینا نصیب فرمائے اور ہمیں اس درجے تک پہنچائے کہ ہمیں وہ نصیب ہو۔ تو احمد میں، یعنی کہ مسند احمد یہ جو کتاب ہے، اس نے انس بن مالک سے روایت کیا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھے اور اپنے مسکرانے لگے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ یا انہوں نے ان سے کہا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کس چیز نے مسکرا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس لیے مسکرا رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ ابھی ایک سورہ آئی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک سورت نازل ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر انکشاف کیا، اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب صورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا دیکھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حوض کوثر کے بارے میں جو بتایا گیا تھا۔ سورہ کی آخر تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، انس بن مالک سے، کہ کیا تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ تو آپ یہ بہترین چیز ہمیشہ دیکھیں گے کہ اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ ہمیشہ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کوئی سوال صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے پوچھتے تو بجز اس کے کہ اگر انہیں پتہ بھی ہوتا تو وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو اس سے گویا پتہ یہ چلا کہ اگر آپ کا کوئی ٹیچر آپ سے کوئی سوال کرے، آپ سے کوئی پوچھے، بجز اس کی کہ آپ کو جواب معلوم ہو، آپ کو یہ نہیں دکھانا چاہیے کہ مجھے بہت علم ہے، میں بہت ہر چیز جاننے والی ہوں، بلکہ آپ کو ہمیشہ اپنے ٹیچر کو موقع دینا چاہیے اور بتانا یہ کہنا چاہیے کہ آپ کا علم مجھ سے زیادہ ہے تو آپ ہی بتا دیں۔ تو گویا یہ بھی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جو کرتے تھے اس طریقے کا ہم بھی عمل کرنے والے بنیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ایک دریا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے دیا ہے، جنت اس میں جنت اس میں نیکی کی فراوانی ہوگی، یعنی کہ جنت میں اس جو نیکیاں کریں گے، جو نیکیاں لے کر آئیں گے تو ان سبھی کو اس چشمے یعنی کہ یہ جو دریا ہے حوض کوثر کا جو فاؤنٹین ہے اس سے پانی پلایا جائے گا۔ قیامت کے دن میرے پیر پیروکار اس کے پاس آئیں گے اور وہاں پینے کے لیے اتنی ہی انہیں اس پانی سے پانی پلایا جائے گا۔ ستاروں کی تعداد تاہم ان میں سے کچھ لوگ لے جائیں گے، میں کہوں گا اے اللہ یہ میری امت میں سے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تمہیں معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا۔ مسلم نے اسے درج کیا ہے، یعنی کہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اپنی امتیوں سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے ہمیشہ کہ آپ کا ہر ایک امتی جو ہے جنت میں چلے جائے، اور جب قیامت کے دن بھی حوض کوثر کے پاس لائے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر کسی کو پلانا چاہیں گے، لیکن فرشتے بعض لوگوں کو روک دیں گے نا، تو وہ کون لوگ ہوں گے جن کو روک دیا جائے گا، جن کو وہ پانی نصیب نہیں ہوگا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کچھ لوگ ہیں جو آنا چاہتے ہیں اور انہیں روکا جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے پوچھیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، انہیں کیوں روکا جا رہا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے فرشتے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد گویا انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی، یعنی کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا، یا تو وہ گمراہ یا پھر اگر وہ دین پر رہے بھی تو انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کر لی۔ حدیث کے الفاظ کے ساتھ یہ ایک ملتا ہے کہ یہ ایک دریا ہے جس کا میرے رب نے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دریا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا جائے گا۔ پیروکار میں اس میں نیکی کی فراوانی ہوگی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے پاس نیکیاں ہوگی وہ اس سے پانی آسانی سے پی سکے گا۔ یہ ایک چشمہ ہوگا جس کی طرف میرا پیروکار قیامت کے دن آئے گا۔ حدیث میں وہی ہے جو احمد نے درج کیا ہے۔ تو دوسری حدیث کی کتابوں میں سملر حدیث ملتی ہیں۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ
دو آؤٹ لائنز ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دو آؤٹ لیٹس ہیں. یہ جو حوض کوثر کا جو چشمہ ہوگا اس کے دو آؤٹ لیٹس ہوں گے. جو چشمے تک فراوانی کا دریا ہے. فاؤنٹین جو ہوگا اس کے دو آؤٹ لیٹس ہوں گے. آپ سمجھنے کے اعتبار سے سمجھیں کہ اس کے دو آؤٹ لیٹس ہوں گے. حشر کا میدان جو پل صراط جیسے کہا جاتا ہے نا، اس کی طرف ہے یہ چشمہ. کہاں پہ ہے؟ جہاں پہ حشر کا میدان ہے، وہ حشر کے میدان کے پاس جو پل صراط ہے کی طرف ہے، جس کا سبب بنے گا. یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بندہ حوض کوثر کا پانی پی لے گا، پھر حشر کے میدان کی طرف جائے گا، پھر پل صراط سے گزرے گا، پھر جنت کی طرف جائے گا نا. تو یہ درجے ہیں، رائٹ، الگ الگ مرحلے ہیں. آپ کہہ لیں مرحلے ہیں یہ الگ الگ. تو حوض کوثر کا چشمہ کہاں ہے؟ یہ جو میدان ہے جہاں حشر کا میدان ہوگا اس کے پاس ہے. پھر وہاں سے پل صراط کا راستہ ہے. لوگ لڑکھڑانے کے لیے ان میں سے کچھ کو پھینکیں گے، آگے بڑھیں گے. یعنی کہ اتنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب چاہیں گے کہ ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، ہم اس پانی سے مشرف ہو جائے. لیکن وہاں پر مل اسی کو سکتا ہے، کیونکہ وہاں پر قیامت میں بتایا جاتا ہے کہ حشر کے میدان میں جب حشر کا وقت ہوگا تو پیاس بہت لگے گی ان لوگوں کو جو نیک اعمال نہیں کرے ہوں گے. تو اس وجہ سے اس حوض کا یہاں پر ذکر ملتا ہے کہ جب وہ حوض کوثر سے جو پانی پی لیں گے نا، تو پھر ان کو جنت میں جانے تک پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی. حشر کی گرمی انہیں پیاس کی شدت محسوس نہیں کرائے. بتایا جاتا ہے کہ حشر کی گرمی اتنی ہوگی کہ انسان اپنے بدن پر جب اس کے کپڑے بھی نہیں ہوں گے تب بھی اسے کوئی احساس نہیں ہوگا. وہ صرف اور صرف اس دن اپنے نیکیوں یعنی اپنے اعمال کے بارے میں فکر مند ہوگا. اسے کسی اور چیز کی فکر نہیں ہوگی. بس وہ یہ سوچ رہا ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے میں بچ جاؤں، میں جنت میں جانے والا بن جاؤں، میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. اس دن وہ چاہے گا، لیکن اس دن کے پچھتاوے سے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. ہمیں جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اسی دنیا میں کرنا ہے. اگر ہم نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے تو پھر گویا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اس حوض کوثر کا جام پینے والے بھی بن سکتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بھی بن سکتے ہیں. تو یہ فاؤنٹین جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ جو حوض کوثر، تو یہ اگر آپ سمجھیں کہ کب بنایا گیا، یہ کب سے ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ جب سے اسلام کا وجود آیا اور اللہ نے حساب و کتاب کا فیصلہ فرمایا، تبھی سے اللہ نے اس کو بنایا تھا. جیسے لوگ وہ پل کی پار نہیں کر سکیں گے، جو لوگ پل کو پار نہیں کر سکیں گے وہ اس حوض کا بھی پانی نہیں پی سکیں گے. عبداللہ بجعل، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے میں تم سے پہلے چشمے پر جاؤں گا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے چشمے پر جائیں گے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، اور پھر اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کو اس کا پانی پلایا جائے گا. فرات کا معنی جو ہے، یہ فرات کا جو لفظ ہے یہ اس کا استعمال ہوتا ہے یعنی وہ جو پہلے پانی تک پہنچے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہاں پہ پہنچیں گے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ فرات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. بخاری نے سہیل ابن سعد الانصاری سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے پہلے ہوں گا، یعنی کہ حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہوں گے. میں تم سے پہلے ہوں گا، فراواہ جو اس کے پاس آئے گا اس میں سے پیے گا، اور جو بھی آئے گا، یعنی کہ جو بھی آئے گا
वहां तक पहुंच ही वो लोग सकते हैं जो नेकोकार होंगे, जिनके अच्छे अमाल होंगे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात के मुस्तहक होंगे। ये यही लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। इसे पीने से फिर कभी प्यास नहीं लगेगी, यानी कि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया ना कि इस हौज की खासियत ये है कि जब बंदा एक बार इस हौज से पानी पी लेता है तो फिर गोया क़यामत की जो गर्मी है, जो हश्र के मैदान की गर्मी है, हिसाब व किताब का मामला है, इन सब के होने के बाद वो जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा, तब तक उसे प्यास की शिद्दत का एहसास नहीं होगा, जब वो एक बार इस हौज से पानी पी लेगा। कुछ लोग आएँगे मुझे जिससे मेरे पहचानूँगा और 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 वो मुझे पहचानेगा और फिर मेरे और इनके दरमियान एक रुकावट होगी। जैसे कि मैंने ऑलरेडी भी इसके बारे में बताया है, लेकिन दोबारा इसका ज़िक्र आया है। अबू हज़म इनमें से एक हदीस के रावी हैं जो कहते हैं कि नोमान इब्ने अबी अब्बास ने सुना है, जब मैं ये बयान कर रहा था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या तुमने इस तरह सुना है? सुहेल रज़ियल्लाहु तआला ने कहा कि हाँ, मैंने ऐसे ही सुना है। इसने यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं कसम खाता हूँ कि मैंने अल्लाह अल्लाह की तरफ से ये सारी चीज़ों का इल्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया ना कि हौज़ कौसर होगा, अल्लाह के नबी को ये अता किया गया है और इसकी चौड़ाई ऐसी होगी, इसकी गहराई ऐसी होगी और ये कहाँ पर होगा और ये किन को अता किया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। ये साद अल-बुखारी लेकिन इन्होंने ये अल्फ़ाज़ शामिल किए हैं कि वो मेरी तरफ है। ये वो मेरी तरफ से यानी कि अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये तोहफ़ा होगा ना कि ये हौज़ कौसर का जो जाम है ये एक एडिशनल आप कहें कि चेरी ऑन द केक आप जैसे कह सकते हैं कि अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, उन्हें जन्नत तो ही मिलेगी, लेकिन वो जन्नत मिलने का सबब क्या बनेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत, ये हौज़ कौसर का जाम, उनके चेहरे मुनव्वर होंगे, उनके नेक आमाल उनको रोशनी कर रहे होंगे ना, तो ये सारी चीज़ें उन्हीं लोगों के लिए हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत लेने वाले होंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उनके उम्मतियों के लिए गोया ये एक तोहफ़ा हो गया ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप इताअत में रहें, तो गोया आपको ये गिफ्ट के तौर पर दिया जाएगा ना। इस तरीके से बताया जा रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में फरमाया कि ये मेरी तरफ से होगा मेरी उम्मत के लिए ना, मेरे उम्मती जो होंगे, उनके लिए ख़ास है। तो कौम और कहा जाएगा कि तुम नहीं जानते कि इन्होंने क्या इख्तियार की, यानी कि ये उन लोगों के बारे में बात किया जा रहा है, जैसे कि ऑलरेडी हम ज़िक्र कर चुके हैं कि जो लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद दीन में तब्दीली ले आए हैं, तो फिर इन लोगों का हशर काफ़ी बुरा होगा। मेरे बाद के बारे में बयान करदा तमाम अहादीस से क्या क्या पता चलता है कि ये फाउंटेन जो है इसके 2 आउटलेट्स हैं समझने के लिए मैं दोबारा इसको वाज़ेह कर रही हूँ, इसके आगे की इंशाल्लाह गुफ्तगू हम अगले सेशन में करेंगे कि आई विल जस्ट समराइज़ हमने आज जो पॉइंट नंबर 47 जहाँ तक डिस्कस किया है उसमें क्या-क्या अहम चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि हौज़ कौसर का जो फाउंटेन है, जो हौज़ कौसर है, ये बरहक़ है, ये उन नेक बंदों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जाम पीना नसीब होगा जो अल्लाह के पास नेक आमाल लेकर आए होंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की होगी, ये उनको नसीब होगा। और गोया इस पर ईमान रखना कि ये फाउंटेन हक़ है, ये हमारे अक़ीदे का एक अहम हिस्सा है। तो इसकी चौड़ाई, इसके बारे में बताया जाता है कि ये बहुत बड़ा है और इसके यानी कि जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में 2 शहरों का नाम लेकर बताया कि इनके दरमियान जितनी जगह है, ये इतना गहरा और इतना बड़ा होगा।
اور اس حوض کے بارے میں بتایا چلتا ہے کہ اس کے 2 آؤٹلیٹس ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پلائیں گے جو نیک اعمال کر کے آئیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان لوگ جو نیک اعمال نہیں لکھ کے آئے ہیں ان کے درمیان ایک رکاوٹ رکھ دی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ پلانا چاہتے ہیں، تو وہ پوچھیں گے تو فرمایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے گزر جانے کے بعد، آپ کے پردہ فرمانے کے بعد آپ کے دین میں انہوں نے تبدیلی لائی یا تبدیلی کی ہے. تو اللہ ہم سب کو ان سبھی لوگوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں ویسا بننے کی سعادت نصیب کرے جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور اللہ کے قرب ہم سبھی کو نصیب فرمائے. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آج کا سیشن ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو سننے کے اعتبار سے تھوڑا ڈرائی لگا ہوگا، لیکن یہ ٹاپکس ہی ایسے ہیں کہ سمجھنے کے لیے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آئی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں. میں کوشش کروں گی کہ میں نیکسٹ سیشن اس سے بھی اچھے طریقے سے آپ کے لیے پریپیئر کر کے لے آؤں. دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے اس جڑنے کو قبول فرمائے اور اسے ہماری مغفرت کا سبب بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.